إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته إنه من الأهوال الكريم. آج مختصر سی مجلس اور بات میں یہ بتانا بھائیوں آگے بات یہی ہے کہ بات مختصر ہو جائے. بہت دیر کی بات سمجھ میں آ رہا ہے مجھے بھی آگے بات سمجھ میں. بات مختصر ہو لیکن کام کی ہو اور یہ ہے کہ اللہ جل شانہ راضی ہو جائے اور ہمارا کام بن جائے. بات کرنے میں ایک پہلو کہنے اور سننے والے کا یہ ہوتا ہے کہ کہنے والا بھی تھوڑا سا استحضار مراقبہ کر لے, اللہ تعالیٰ سے معاملہ درست کر لے کہ اللہ یہ بات جو ہے وہ تیرے لیے ہو. سننے والے پر بھی یہی چیز لازم ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنی دیر بیٹھیں گے اتنا ثواب اللہ پاک کی طرف سے ملے گا, اللہ راضی ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی دوسری نیت نہیں ہونی چاہیے. کہنے اور سننے والے کے لیے یہ ہو کہ اللہ جل شانہ راضی ہو جائے, اور چھپکی چھپکی دل میں دعا بھی کر لینی چاہیے کہنے والے کو بھی کہ اللہ ایسی بات نہ کہلوا کہ جس سے تو ناراض ہو جائے, اور سننے والے کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ ایسی بات نہ سنوا کہ جس سے تو راضی ہو جائے. مثلا کسی اور طریقے سے سنتا ہے, سننے کے اندر نفسانی خواہشات آ گئی, کوئی اپنے نفس کے خلاف بات آ گئی تو کہنے والے پر غصہ آ رہا ہے. اس میں کہنے والے پر غصہ نہیں آ رہا ہے, وہ جس کی طرف سے کہہ رہا ہے اس پر غصہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہے نا. جب بات صحیح ہو, معلوم ہو کہ یہ شریعت ہی کی بات ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, پھر غصہ آنا تو اس لیے اللہ جل شانہ سے بہت دعا کر لے. کسی مجلس میں بیٹھو کہ اللہ تیرے لیے سننے کی توفیق عطا فرما, یعنی کوئی ایسی بات آ بھی جائے جو مجھے کڑوی لگے, میرے نفس کے خلاف ہو, لیکن میں سر جھکا دوں. یہ کہنے اور سننے والوں کو تو انشاءاللہ تھوڑی دیر بات کریں گے. میرا جو مختصر بات کہنے کا عرض یہ ہے کہ بھائی ہمیشہ جو ہے نا حق تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ معاملہ اپنا بہت درست رکھو, بہت ٹھیک رکھو معاملہ. جس کے جو اینی ٹائم ہماری ہر بات کو جانتا ہے, علام الغیوب ہے. ہم جو کرتے ہیں, جہاں کرتے ہیں, جس طریقے سے کرتے ہیں, وہ ہر منٹ نہیں, ہر سیکنڈ نہیں, بلکہ ہر جز کی خبر اس کو ہے. علام الغیوب ہے ہمارا اللہ. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. کہ حق تعالیٰ جل شانہ جو ہے درخت کے اوپر سے سوکھا پتا گرتا ہے, اس کا بھی اللہ جل شانہ کو علم ہے. جنگل کے اندر بیابان میں گہنے جنگل کے اندر ایک پتا گرتا ہے رات کو سڑا ہوا, اس کو بھی اللہ پاک اللہ جل شانہ کا اس علم ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض, اور ایک دانہ جو زمین کی گہرائی کے اندر ہے وہ بھی اللہ پاک کو معلوم ہے. سب کچھ چھوٹا سا چھوٹا پتھر ساتویں زمین کے اوپر ہے, اس کا بھی اللہ پاک کو علم ہے. تو ہمارے ہر کام سے ہر وقت اللہ جل شانہ باخبر ہے. اس وقت ہم بیٹھے ہیں, ہم سے زیادہ قریب ہمارا اللہ ہے, ہم سے بالکل قلوب کی اس کو خبر ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ سب کچھ جانتا ہے. تو جو علام الغیوب ہے. اور پھر دوسری بات اس کے ساتھ لگا لو کہ اس کا استعداد تو ہر وقت ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہاں بھی وہاں بھی, لیکن خاص ملاقات کا وقت آ جائے ہے نا. مثلا مان لو کہ کوئی بڑا آدمی ہو, بادشاہ ہو, کوئی بڑا عہدیدار ہو, اور اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں, وہاں اوپر اس نے لگا دیا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے نا, اور ہم چوری چھپے جو ہے اس کے خلاف کرتے ہیں, اور ہم کو معلوم ہے کہ اس کو خبر ہے ہو رہی ہے, تو سامنے لیکن ایک دن کا بلایا کہ ادھر آ جاؤ. تو اللہ جل شانہ پتہ نہیں دن کی دن رات میں کس وقت بلا لے گا اپنے سامنے. یہ اس کا نام ہے موت. اس کا نام کیا ہے؟ موت. پتہ نہیں کس وقت بلا لے گا. تو اس لیے خلاصہ یہ ہو گیا میرے بھائیو کہ ہر دن, ہر وقت, ہر لمحہ اپنا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ بہت ٹھیک رکھو. جس نے خدا کے ساتھ بگاڑا اس کا سب کچھ بگڑ گیا, سب کچھ, چاہے اس کے دوست احباب سب اس کے فیور میں ہو, ساری دنیا اس کے فیور میں ہو, لیکن جس نے خدا کے ساتھ بگاڑا اس کا سب کچھ بگڑ گیا.
اور جس کا خدا کے ساتھ تعلق خوشگوار ہو گیا اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے۔ وہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اگر اللہ تعالیٰ تجھے نقصان پہنچانا چاہے ساری دنیا مل کر اس نقصان کو دور نہیں کر سکتی۔ وہیں رزق بخیر فلا راد لفضلہ، اور وہی تجھے اگر بھلائی دینا چاہے تو فرمایا ساری دنیا مل کر اس کو روک نہیں سکتی، اس بھلائی کو ملے گی تجھے بھلائی۔ تو میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ اینی ٹائم کس وقت بلاوا آ جائے، یہ اب اس کے لیے کون سا نسخہ ہے بھائی ضروری کہ ہر وقت اللہ جل شانہ کے ساتھ معاملہ درست رکھا جائے کہ شاید حاضری کا موقع کب آ جائے پتہ نہیں۔ تندرست لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ابھی ہم تو تندرست ہے یا جوان ہے، پر اگر اللہ بلانا چاہے تو آپ یہاں سے گھر جا رہے ہیں، کار کہیں ٹکرا گئی، ختم ہو گئے، بلا لیا، راستے میں بلا لیا، گھر بھی نہیں جانے دیا۔ یعنی اسباب اگر تلاش کرو تو جو تو بلا سب آدمی بیٹھے بیٹھے ہی مر جاتا ہے، کتنی گولی قلم بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اسباب بھی تلاش کرنا چاہے تو ہزاروں اسباب ہے نا۔ یہ کار تو ہماری ہر وقت موت ہی موت ہے۔ حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ اقبال ارشاد فرمائی کہ ہر دن آدمی جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر موت لانے کے حملہ کرتا ہے، فائرنگ کرتا ہے اپنی ذات کے اوپر ہر دن میں کئی مرتبہ، لیکن اللہ تعالیٰ ابھی ملاقات کا وقت آیا نہیں تو موت نہیں دیتے ہیں۔ اور کیا بتایا انہوں نے بتایا کہ یہ گلے کے اندر جو ہے نا 2 رگ ہے یہ، اور وہ ایسی ملی ہوئی ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ تم جاؤ ڈاکٹر سے، حکیموں سے پوچھ لو، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں کہے گا، ہے نا۔ سارے ڈاکٹر اطباء کی یہ تحقیق ہے، آج کل تو آپریشن ہوتا ہے اندر سے ساری چیز دیکھ رہے ہیں۔ تو 2 یہاں پائپ ہے، رگ نہیں لیکن پائپ، جیسے پانی کا پائپ ہوتا ہے نا جانے کے لیے، ایک میں سے انسان کا کھانا پانی جاتا ہے اور ایک میں سے ہوا آتی جاتی ہے، پیٹ میں سے آکسیجن ہے نا بدن میں، اور ایک میں سے کھانا پانی جاتا ہے، اور دونوں لگی ہوئی ہیں دونوں پائپ۔ اگر ذرا سی دیر کے اندر کھانا جس پائپ میں جانا ہے اس میں نہیں گیا، ادھر آ گیا تو اسی وقت انسان کی موت، فوراً ہی موت۔ کتنے آدمی ہاتھ کھاتے مر جاتے ہیں نا۔ ہم نے وہاں بہت پرانی بات ہے، بہت پرانے زمانے کی، ہندوستان کے اندر بہت سال گزر گئے ہوں گے، ہم نے کوئی ملک دیکھا بھی نہیں تھا جو ہے یہ ملک ہے وہ ملک ہے، اور ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ ایسے ملکوں میں ہم جائیں گے آگے واسطے، اس لیے کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہے نا، اور جو ہے چھوٹی اور کتابیں پڑھیں وہ بھی پھٹی ہوئی پھٹ جاتی ہے تو اس کو جو ہے سیلو ٹیپ تو نہیں ملتی، اتنا پیسہ تو نہیں تھا ہے نا، اس کو کوئی وہ گیہوں کا آٹا جب پکتا ہے نا تو اس میں سے کھلی کر اس کو چپکا دیا، ایسی چیزیں ہمارے پاس ابھی بھی ہے، رکھی ہم نے۔ ہاں یہ کاغذات بھی ایسے تھے کہ آج کل تو کاغذات پھینکتے ہیں تو ہمیں وہ زمانہ یاد آتا ہے، اور ہم نے جو کاغذات لکھے تو میری یاد ہے اپنی تعلیمی زمانے میں اس کو کھول کر دیکھتا ہوں، ایک زمانہ یہ تھا کیسے جو ہے نا کیسے کاغذات ہے یعنی جس کو آپ لٹی کہیں گے ایسے کاغذات، لیکن وہ اتنے کام کے ہیں کہ اس کو ایسا رکھا ہے، اس میں بڑے بڑے بزرگان دین کے خطوط ہے نا، حضرت صاحب رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خط بھی ہے اسی کے اندر، ایک کاغذ کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ تو بھائی میں بہت پرانے زمانے کی بات کرتا ہوں کہ ایک جگہ کے اوپر ایک صاحب تھے تو باہر سے وہ تشریف لائے تھے، باہر کے ملکوں میں جانا تو ہندوستان پاکستان میں بہت پہلے سے رواج تھا، لوگ مال کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ بیچارے جو ہے بارباڈوس کے سفری تھے، وہاں جاتے ہوں ہم کو کیا پتا کہ بارباڈوس کس چڑیا کا نام ہے اور کیا ہے اور کیا نہیں، اور ہمیں کیا پتا کہ ہم جو ہے اتنی مرتبہ وہاں جائیں گے، ہے نا، کچھ پتہ نہیں ہے، تو خواب و خیال میں بھی نہیں کہ بارباڈوس اتنی مرتبہ جائیں گے۔ تو وہ بارباڈوس سے آئے تھے تو ان کو جو ہے جب سفر پہ آتے تھے تو بھی ذرا تھوڑا وٹ ہوتا ہے، جب جاتے ہیں تو بھی ذرا وٹ ہوتا ہے یہ، اور لوگ جو ہے اس طریقے سے دیکھتے جیسے منہ میں پانی گرتا ہے، لیکن اب سارا سمجھ میں آ گیا، پانی گرتا ہے کہ خون گرتا ہے، اب سب سمجھ میں آ گیا۔ ہاں ورنہ ہم لوگ جب پڑھتے تھے اور دیکھتے تھے تو اللہ اللہ کوئی کار آ جاتی تھی تو اس کو دیکھنے کے لیے آدھا گھنٹے تک تو چکر لگاتے تھے لوگ، ہم بھی جاتے تھے دیکھتے تھے یہ کار کیسی چلتی ہے اتنی جلدی ہے نا یہ ہے نا، اور اس کو اندر ہاتھ لگانا تبرک سمجھتے تھے، ابھی سمجھ میں آ گیا تبرک ہے کہ پھر اب بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا ہے نا، اب کیا ہے بیٹھنے کو
جی نہیں چاہتا کہ اللہ ہی کا فضل ہے اور اچھا ہوا یہ، تاکہ پھر زندگی کے اندر وہ دنیا کی امنگ نہ رہے، شوق الالقاء، کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ملنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ وَإِذَا أَخْرَجْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَخْرِجْ عَيْنِي مِنْ عِبَادِي، تو دنیا والوں کے دل کو تو نے دنیا کی دولت سے ٹھنڈا کیا ہے، میری آنکھ کو تیری عبادت سے اور تیرے ملنے کے شوق سے ٹھنڈی کر دے۔ وَإِذَا أَخْرَجْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ، دنیا والوں کی آنکھوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہے نا، وَإِذَا أَخْرَجْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ، دنیا والوں کی آنکھ دنیا سے تو نے ٹھنڈی کر دے، تو فَأَخْرَجْتَ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، وَإِذَا أَخْرَجْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ فَأَخْرِجْ عَيْنِي، میری آنکھ کو آپ ٹھنڈی بنا دے آپ کی عبادت سے، آپ کے ملنے کے شوق سے کہ آپ کو ملوں، یہ تو اچھا وہ نے سب دیکھ لیا، تو ان آخر دم تک ہے نا، بخاری شریف بھی وہیں رہتے پڑھاتے تو موٹر یاد آتی کہ موٹر کیسی ہوگی، لیکن ہے نا اب سب سمجھ میں آ گیا، سب سمجھ میں آ گیا کہ دنیا کیا چیز ہے یہ۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، وہ بیچارے آئے تھے سفر کے اندر سے، اور جب جا رہے تھے تو اچھا خاصا سفر کا لباس پہنا ہوا ہے، اور دعوت میں تھے وہ کسی جگہ کے اوپر، تو ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کی دعوت کی تھی، اور دعوت کی ہیرو تو بیچارے وہی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو مسلمان تھے، ہر مومن کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ تو ایک عبرت کی ایک بات، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھایا فرسٹ کلاس، پھر آخر میں وہ کشتر وشتر کا جو پیالہ ہوتا ہے وہ دیا، تو بیچارے نے ایک چمٹ کشتر لیا اور ان کو کھانسی آئی، کوئی بیماری ہے نا، تو وہ پیالہ بھی ہاتھ سے نیچے گر گیا، چمچ بھی گر گیا، اور ایسا ہو گئے۔ لوگ کھاتے کھاتے سب گھبرا گئے، ان کو اٹھایا، اٹھا کے چارپائی پہ ڈالا، فوراً ڈاکٹر کو بولا، ان کا فنش ختم ہو گیا۔ یا اللہ، ہم عبرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، گلے میں فلہار، صبح میں جانے کا، جیب میں ٹکٹ ہے، سوٹ کیس تیار ہے، نام لکھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے بتاتا ہے۔ تو یہ ہے، ایسے تو آپ نے بہت سارے واقعات دیکھے ہوں گے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کے پاس اینی ٹائم پر جانے کا وقت آ جاتا ہے، تندرست ہو بیمار ہو، بوڑھا ہو ضعیف ہو، بچہ ہو بچی ہو، عورت ہو مرد ہو، اس وقت آ جاتا ہے، کچھ خبر نہیں ہے نا۔ یہ ذرا سا آدمی کی طبیعت بگڑی اور گھنٹی بجنے لگتی ہے کہ باپ۔ تو میں یوں کہہ رہا ہوں میرے بھائیو دوستو بزرگو، اس مختصر سی مجلس کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک رکھو، اور اس کے لیے ایک نسخہ ہے جو قرآن پاک اللہ نے عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب سمجھایا، وہ یہ ہے کہ ہر وقت تم لوگ توبہ استغفار میں لگے رہو۔ یہ 5 وقت کی نماز جو ہے نا، اس کے بعد استغفار دیا ہمیں، پڑھنے استغفر اللہ دل سے، لیکن یہی نہیں کہ استغفر اللہ، بلکہ جم کر کہیں کونے میں بیٹھ کر ہے نا۔ مرد مومن وہ ہے کہ رات کو بھی اگر اس کی آنکھ کھل جائے تو توبہ استغفار کے اندر مشغول ہو جائے، اس کے بغیر واپس سوئے نہیں ہے نا۔ یہ تہجد کی نماز اگر اٹھ کر نہیں پڑھا جا سکتا ہے، عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں، تو رات کو آنکھ جب کھل جاتی ہے تو نا، اور میں کہہ رہا ہوں آگے بات سمجھے، جو عمر زیادہ ہوتی ہے تو یہ بڑی غنیمت کی بات ہے، بڑھاپا بہت بڑی دولت ہے، لیکن جو سمجھے اس کے لیے بہت بڑی عظیم الشان دولت ہے یہ، اس لیے کہ اس عمر بھی حق تعالیٰ جل شانہ دعائیں بہت قبول کرتے ہیں، کوئی بزرگ ہی نہیں، صرف اس کی عمر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے بوڑھے آدمی کو خبر میں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے نا، مسلمان بوڑھے کو۔ اور دنیا میں بھی کوئی اور فضیلت نہیں، چونکہ بوڑھا ہے اس لیے بوڑھوں کی بددعا نہ لینا میرے بھائی۔ بوڑھا جو کوئی دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے بہت جلدی، اس لیے بڑھاپا بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بڑھاپا بہت غنیمت ہے۔ لیکن اگر بڑھاپے کے ساتھ دین بھی ہو تو نوران نور۔ لوگ کہتے ہیں بڑھاپا، بھائی جب آدمی کی عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے نا تو رات کو اس کو اٹھنا ہی پڑتا ہے۔ شوگر والے لوگ یوں کہتے ہیں، جن کو شوگر ہو جاتی ہے تو پیشاب بہت لگتا ہے نا بھائی۔ ہر قسم کی بیماری پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، اجر دینے والا ہے۔ ایک انگلی بھی کٹے تو اس پر جو ہے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ چلی گئی آخری عمر میں، بہت عمر دی تھی اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑے ہو گئے، بہت ضعیف، لیکن ارشاد و تلقین چل رہی تھی بڑھاپے کے باوجود بھی، مجلس ہوتی تھی آنکھ چلے جانے کے باوجود بھی، بڑھا لے جاتے تھے لوگ،
بھائی ہمارے سامنے تو ہم نے دیکھا مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا اب یہ بھی وصال ہوا، اور شیخ الاسلام مولانا زکریا رحمۃ اللہ مرکز کو بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آدھا دوڑ بیکار ہو گیا، اٹھا کے لوگ چلتے تھے. لیکن ارشاد و تلقین عند الموت، موت کے وقت بھی کلمہ کہا جا رہا ہے اور ارشاد و تلقین بھی ہو رہی ہے، یعنی نصیحت بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں. اور لوگ جا کر کہہ رہے ہیں خالی لوگ کہ حضرت ہمارا بھی خیال کرنا آخرت میں. تو کہا بندہ اگر چھوٹ جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میری ہی پکڑ ہو گئی تو کیا کروں گا. اور کہتے یا کریم ہوں یا کریم ہوں یا کریم ہوں، سکرات، بالکل سکرات میں. اس کے پھر تھوڑی دیر کے بعد تو انتقال ہو رہا ہے نا. تو میں نے کہا کہ بیماری پر صبر کیا جائے. اب مثال کے طور پر اگر شوگر کی بیماری ہے، اس میں رات کو بار بار اٹھا جاتا ہے، آدمی جب بھی اٹھ جائے، اور جو بھی شوگر کی بیماری کیا دبڑا ہو جاتا ہے تو آدمی کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوتی ہے، اٹھ جائے تو اٹھنے کے بعد فرمایا توبہ استغفار کے بغیر نہ سوئے، بستر پر سوتا بیٹھا بیٹھا استغفار کرے. کہاں جانا ہے، کچھ نہیں ہے، وضو بھی مت کرو، ہاں نا، وضو بھی مت کرو. کم سے کم اگر ہو سکتا ہے تو تیمم کر لو، تیمم کا سامان ساتھ میں پاس میں رکھو اور استغفار کر لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی آتا ہے بخاری شریف کے اندر، من تعار باللیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو رات کو جاگ جائے نیند میں سے اور پھر یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، الحمد للہ سبحان اللہ واللہ اکبر، اور پھر اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت کر دی، مغفرت ہو جاتی ہے. کتنی غنیمت کی بات ہے. الحمدللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی. او دعا، یوں آتا ہے بخاری سے، یا اور کوئی دعا کرے، او دعا، کوئی اور دعا کرے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو استغفار کے بغیر دوبارہ نہ سوئے جائے. بھائی یوں بھی تو جو پیشاب کرنے کے لیے گیا تو چند قدم تو چلا نا، پھر واپس آ گیا، بس بستر پر آ گیا. توبہ استغفار. حق تعالیٰ جل شانہ کو یہ بہت محبوب ہے کہ میرا بندہ رات کے وقت نیند میں سے اٹھا تو اٹھتے ہی مجھے یاد کرتا ہے. تو قبر میں اس کو یاد دلائی جائے گی، ہے نا، کہ رات کے اندھیرے میں مجھے یاد کرتا تھا، اس اندھیرے کے بدلے میں یہاں قبر کو تیرے روشنی کی جگہ بنا دیں گے. تو چیز کیا ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں، استغفار. چاہے کوئی بیماری جیسے ہو، شوگر کی بیماری ہو یا ہاتھ پاؤں کے درد کی بیماری ہو، ہے نا، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں گھٹنوں میں بہت درد ہو رہا ہے، بھائی علاج تو کرو، لیکن علاج کے ساتھ ایک بات کرو کہ اس میں اس بات کا یقین رکھو کہ ہر لمحہ اس کے اوپر ثواب جاری ہے، اور جتنا زیادہ درد ہوتا ہے اتنا زیادہ ثواب جاری ہے. جتنا زیادہ، جتنا زیادہ بدن میں کہیں بھی درد ہو آدمی کو، بیماری علاج سے ممانعت نہیں ہے، دعا سے ممانعت نہیں ہے، دوا سے ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہوگا، نہیں چاہا تو ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن کیا ہوگا، مجھ پر ثواب تو ضرور ملے گا. تو استغفار یہ چیز بیان کرتا ہوں، صبح شام رات کو نمازوں کے بعد اور وقت اوقات کے اندر جم کر، یہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اور کوئی یوں نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا گناہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ایسا، ہے نا. جبکہ انبیاء نے معافی مانگی اللہ جل شانہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھتے ہیں، حالانکہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہے نا توبہ استغفار. اور جو بندہ توبہ استغفار کرتا رہے گا، کہتے جتنی یہ استغفار کرتا رہے گا اللہ جل شانہ اس کو اپنے قریب کرتا رہے گا. اتنا اللہ تعالیٰ کو یہ پسندیدہ ہے، جتنا استغفار کرتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتا رہے گا. حتیٰ کہ جب اس کی توبہ استغفار کرتے 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 موت آ جائے گی تو یہ حق تعالیٰ جل شانہ کے بہت قریب ہوگا. اور حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں حدیث میں وعدہ فرما دیا، فرمایا تمہارے ہر قسم کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. تم اس استغفار کو بھولتے کیوں ہو؟ اس میں ایک بات یہ ہے بتا دوں کہ بھائی جو گناہ پیچھے لگ گئے ہیں ان کو چھوڑ کر استغفار کرو، رکھ کر نہیں. یوں تو ایک عمومی استغفار ہے اللہ معاف فرما، لیکن جو گناہ پیچھے لگ گئے ہیں اس کو کیا کرو، ہمت کرو. رومی فرماتے ہیں بھالا اٹھاؤ، چھری اٹھاؤ اور اس گناہ پر مارو. نہیں کرو گے تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں، ماشاء اللہ تھوڑے دن نہیں کیا ہو جائے گا. جگر مراد آبادی مرحوم جو ہے بہت بڑے اردو کے شاعر تھے. تو یہ شاعر لوگ بیچارے ایسے ہی ہوتے، قوالوں کے معنی ہوتے ہیں نا، قوال جیسے ہوتا ہے. تو زندگی بہت ہی ایسی گزرتی تھی، شراب تک پیتے تھے، شراب، داڑھی منڈوانا، شراب پینا اور سب کچھ. حالانکہ بزرگوں کا زمانہ تو حکومت کا زمانہ یہ. تو وہ جو ہے یہ سب کرتے تھے، لیکن اردو کلام کے شاعر بہت بڑے تھے، اردو ادب کے.
بہت اتنے اونچے اونچے اشعار کہتے تھے کہ ایک ایک اشعار کے اوپر جو ہے ان کو کتنا کتنا انعام ملتا تھا. کتنے اونچے اشعار جانتے ہو نا, پویم, جس کو پویم ہی بولتے ہیں اردو میں. مشاعرے جب ہوتے ہیں, آپ نے مشاعرے دیکھے نہیں ہوں گے, ہندوستان جاؤ دیکھنے کے لیے. عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے فجر کی اذان تک. ہاں مشاعرہ یہ ہے. تو وہ ہے نا, ہندوستان جاؤ تو آپ معلوم ہوگا. ہم لوگ بھی کبھی کبھی مشاعرہ کر لیتے تھے طلبا, جمعرات کی چھٹی ہوتی ہے مشاعرہ کر لے. وہ کیسا کہ ایک طالب نے ایک شعر بولے, پھر اس شعر کا جو آخری لفظ ہے تو اس دوسرے کو بولنا ہے ایسا شعر کہ جس کا پہلا یہ لفظ ہو. اب ڈھونڈے رہو آگے بات. یہ ہم ہے نا ایسا مشاعرہ کرتے تھے. اس میں فارسی بھی چل سکتا تھا, عربی بھی چل سکتا تھا, اردو بھی چل سکتا تھا. طلبا تھے نا کہ جو ایک شعر بولے اس کا جو آخری شعر ہو, شعر کا جو آخری لفظ ہو بے دال وغیرہ, تو دوسرا آدمی جو شعر شروع کرے اس کا اول یہ لفظ ہونا چاہیے. اس پہ انعام بھی ملتے تھے. تو بھائی یہ جگر مراد آبادی بہت بڑے شاعر تھے. ایک بزرگ کو دیکھا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, خادم خاص مزدور حسن نظام رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ بڑے کلیکٹر تھے, لیکن حضرت کے یہاں خدمت میں رہ کر بہت بڑے بزرگ بن گئے تھے. تو ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو کہا کہ یار خواجہ صاحب آپ کا چہرہ بھی بدل گیا, اور آپ تو کلیکٹر تھے اور یہ تھے اور وہ تھے, اور کیسا دین آپ کے اندر آ گیا, نورانیت. میرے لیے بھی کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ کبھی کبھی آدمی کو دیکھ کر ایسا ہوتا ہے. ایک آہ گئی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہو تو سکتا ہے لیکن یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن اللہ جل شانہ نے کچھ طور و طریق بتا دیے. اس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد انبیاء کرام خود انبیاء کرام کی خدمت میں, لیکن اس کے بعد پھر جب امت کا زمانہ آیا جس میں صحابہ ہو, تابعین ہو, اور قیامت تک, فرمایا جن کو اللہ جل شانہ اپنے دربار میں قربت عطا فرماتے ہیں, بزرگی عطا فرماتے ہیں, فرمایا ان میں سے کسی کا دامن پکڑو. میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے, جو میں نے کیا وہ تم کو بتاؤں. میں نے حکیم الامت کا دامن پکڑا ہے نا, تو یہ ساری باتیں مجھے ملی, تم بھی پکڑ لو حکیم الامت. تو کہا کہ یار وہ تھانہ بھون خانقاہ تو وہاں تو بہت اصول اور قوانین ہے, اور میں تو شراب پینے کا عادی ہوں, شراب بہت پیتا ہوں, اور میرے کو اس کے بغیر چلتا نہیں ہے. تو وہاں شراب پینے دیں گے تم. دوسرا تو آپ جیسا میرے جیسا ہوتا تو غصہ ہو جاتا, لیکن مسجد جو ہے نا تھانوی کے سے تربیت تو آئے تھے, غصہ نہیں ہو, لیکن ایسا کہہ دیا یار دیکھو ایسی بات نہ کرو, خانقاہ میں کہاں شراب, کہاں خانقاہ, کہاں شراب. ہو گئی بات. پھر مسجد خواجہ صاحب چلے گئے, خانقاہ کے اندر گئے. یہ غالباً یہ دہلی میں بات ہوئی ان کی اکبر الہ آبادی کے ساتھ. تو حضرت حکیم الامت کے سامنے ذکر کیا کہ وہ اکبر الہ آبادی, کہا وہ تو بہت بڑا مشہور شاعر ہے, اس کے تو کئی شاعر میرے پاس بھی لکھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ معرفت میں بھی شعر کہتا تھا. ہاں معرفت میں, لیکن کلام سے آدمی صرف نہیں بنتا جب تک کلام اترے نہیں. کہا کہ اس کے اشعار تو میرے پاس بھی ہے بڑا, لیکن سنا ہے کہ وہ ایسا ایسا ہے. تو کہا حضرت میری ان سے ملاقات ہوئی اور مجھے دیکھ کر انہوں نے کچھ افسوس ظاہر کیا. اور پھر کہا کیسے بن سکتا ہے, تو میں نے آپ کا نام لیا خانقاہ میں. تو کہا پھر کیا کہا اکبر نے, جگر نے, جگر مراد آبادی, جگر مراد آبادی, یہ جگر ہے نا اس کا ٹائٹل ہے, تخلص شاعر کا. کہا کیا کہا, تو کہا کہ میں شراب بہت پیتا ہوں, مجھے ہر گھنٹے کے اندر شراب چاہیے خانقاہ کے اندر. تو پھر کہا کہ میں نے کہا یار خانقاہ کے اندر شراب کیسے ہوگی. تو کہ مسجد پر بگڑ گئی خواجہ صاحب پر کہ تم نے ایسا جواب کیوں دیا, تم نے ایسا کیا جواب دیا کہ میں پوچھ کر آتا ہوں. میں پوچھ کہاں حکیم میرا نام ہے تو پوچھ کر آتا ہوں, تم نے اپنی طرف سے جواب کیوں دے دیا. مسجد کے خواجہ صاحب کیسے تھے کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اچھے ہی تھے, بہت غصہ بھی ہوتے تھے اور سب کچھ, لیکن بہت کمایا انہوں نے. کیونکہ حضرت میں کیا جواب دیتا. کہا کہ اب تم دوبارہ جاؤ
اور جب انہوں نے یہ کہا ہے تو کہہ کر آؤ، کفارہ ادا کرو تم. کیا کفارہ ادا کریں؟ کفارہ ادا کر کے آؤ کہ تم گھنٹے میں ایک مرتبہ نہیں، ہر 5 منٹ کے بعد شراب پیتے ہو. خانقاہ کے اندر تو شراب پینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حکیم امت اپنے گھر میں تمہیں ٹھہرائے گا. میں تمہیں ایک طرف گنجی دے گا ہوں، تمہیں شراب پینے کی اجازت نہیں ہے، کہہ کر آؤ. آنے تو دو. کہا دیکھا یہ اللہ والے. اور اس سے آپ کو اور مجھے بھی نصیحت ملتی ہے، گھبرا نہیں جانا چاہیے. کوئی گناہ کی لت ہو جائے نا تو گھبرا نہیں جانا چاہیے. آج ہی صبح میں ایک صاحب آ کر بہت رونے لگے. انہوں نے کہا یار یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ کچھ بھی نہیں، تمہارا معاملہ 1 منٹ میں حل ہو جائے گا. تم تو، میں نے دل میں کہا تم جو بات مجھ سے کہہ رہے ہو تو کچھ نہیں ہے. میرے پاس تو یہ 5-7 سال سے جو اصلاح کا معاملہ چل رہا ہے، ایسی باتیں آئیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو فائدہ ہو گیا. میں نے فائدہ نہیں پہنچایا، اللہ نے پہنچایا، لیکن بزرگان دین کی طفیل میں، اللہ والا کی طفیل میں. تمہاری طرف تو میں نہیں کر رہا. تو کہا جاؤ کفارہ ادا کر کے آؤ. تو خواجہ صاحب کو جانا پڑا اور کہا بھائی سوری معاف کرنا، میں نے تمہیں جواب دے دیا اپنی طرف سے. میں نے حقیقی امت سے ذکر کیا تمہارا، تو انہوں نے کہا خانقاہ میں تو شراب کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو قومی ادارہ ہے نا، لیکن میرا گھر جو ہے وہ میرا ہے، وہاں تو میں ایک روم دے دوں گا، کمرہ دے دوں گا. بس یہ سننا ہی تھا کہ خواجہ صاحب تڑپنے لگے. وہ اکبر الہ آبادی جگر مراد آبادی تڑپنے لگے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، بزرگ شان ہے نا. بس اسی وقت سے کہہ دیا کہ اب اس گھڑی سے میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. فنش ہو گئی بات. اور فوراً چل پڑے تھانہ بھون. وہاں گئے. حضرت پہچانتے تو نہیں، لکھا نہیں ہوگا، لیکن ملاقات کی تو کہا گیا حضرت جگر مراد آبادی ہے. جب ماں پہچانا تو بہت عزت کیا، اس لیے کہ کسی آدمی کے پاس بھی کوئی بڑا علم ہوتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی سے ہو، اس کا عزت کرنی چاہیے، ہے نا. یہ ہم کو اپنی چیزوں کے اوپر مست نہیں لینا چاہیے. یہ ہر ایک آدمی کو کل من الناس بقدر عقولہم، ہر ایک آدمی کے ساتھ ان کی عقلوں کے مطابق تم سلوک کرو، ان کے عہدے کے مطابق سلوک کرو. تم کل من الناس بقدر عقولہم، ان سے بات کرو ان کے عقلوں کے مطابق. کوئی بڑا عہدیدار ہے اگرچہ دنیا دار ہے یہ تو آپ نے بہت عزت افزائی یہ کیا وہ کیا. یہ پھر قائد صاحب نے کہا حضرت جگر مراد آبادی نے کہا اس دن سے میں نے شراب چھوڑ دی. کہا الحمدللہ. کہا بیعت ہونا چاہتا ہوں. بیعت کر لیا. دوسرے لوگوں کو تو بہت ٹال مٹول کرتے تھے کہ خط لکھنا دوبارہ یہ وہ 2-4 دن کے بعد کر لینے کے بعد پھر بیعت میں جو الفاظ ہے وہ کے الفاظ، یہ گناہ نہیں ہے. حکیم امت رحمۃ اللہ علیہ سے جب جاننے لگے جگہ مراد آبادی سے جاتے ہوئے مساوات کیا اور کہا حضرت میری دعا کرنا. چند چیزیں جو ہے وہ مجھے بہت فکر میں ڈال رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ شراب جو میں نے چھوڑی ہے تو زندگی بھر اس پر میں قائم ہوں. ایک دوسری یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری داڑھی نہیں ہے نا. آج کل تو کوئی بغیر داڑھی والوں کو بیعت ہونے بیٹھ جائیں تو سب دیکھیں گے یوں. ایسا نہیں کرو بھائی، یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیا معلوم کہ اس کی داڑھی بعد میں کیا رنگ لانے والی ہے آپ کو اور مجھے کیا پتا. یوں دیکھیے اب اتنے بڑے بزرگ سامنے. کہا حضرت ایک تو میری داڑھی آ جائے. کہا میں دعا کرتا ہوں. کہا تیسری خواہش میری یہ ہے، اپنی دلی خواہش میں آپ سے دعا کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ جل شان ہوں مجھے حج بیت اللہ نصیب فرمائے. اتنا سارا پیسہ ہونے کے بعد بھی میں نے مکہ شریف روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ شریف کا نظرہ نہیں کیا. حالانکہ بہت مالدار، بہت پیسے والا، اس لیے کہ مشاہدہ جو ہے نا ایسا فن تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں یہ آج بھی ہوگا ہے نا. کوئی بات فن ہوتے ہیں جس سے آج جو ہے نا وہ بولی بول ان کی اتنی تنخواہ ہوتی ہے کہ میرے سمجھ میں نہیں آتی لوگ کرتے کیا ہوں گے. 2-4 مدرسے ہی باندھ دے جانے گے اس کو کیا کہتے والی بال کہتے ہیں. ہاں ان کی تنخواہ میں سنتا ہوں کبھی کبھی اتنا ہے کرتے کیا ہوں گے کیونکہ آخر میں دیوانہ ہو جاتے ہیں. تو یہ مشاعرہ بھی ایسا ہی اس میں اتنا پیسہ شہادت میری ہو. تو حضرت بھائی یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ
ایک تو داڑھی، شراب تو چھوڑ دی لیکن ہمیشہ اس پر قائم رہوں، اور حج، اور چوتھا یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ میرا خاتمہ بالخیر کرنا ہے۔ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے اتنی شراب پی ہے، اتنی قسم کی شراب پی ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے، اور شراب پینے کے ساتھ پھر کیا کیا گناہ ہوتے ہیں وہ انسان جانتا ہے نا۔ شراب جو ہے نا وہ ام الخبائث، تمام گناہوں کی جڑ ہے نا، یہ ہے۔ اس شراب پینے کے ساتھ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ میں اس کو اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا۔ تو مجھے اس کی فکر ہے کہ شاید مرتے وقت وہ آڑے نہ آئے۔ آپ نے کہا کہ میں وہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہارا ختم بالخیر فرمائے۔ ہوگی بات، چلے گئے، خط و کتابت چلتا رہا، آئے نہیں لیکن بہت دیر تک۔ اب یہ شراب چھوڑنے کا معاملہ ایسا ہو گیا، شراب چھوڑی نا، بہت آدمی تھے تو بہت بیمار ہو گئے، تو پھر ڈاکٹروں نے بلایا کہ بڑے آدمی تھے جگہ مراد آبادی، تو بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ آئے، یہ قوم کا یہ تو ایک خاص ذخیرہ ہے، قوم کی دولت ہے، کسی بھی لائن سے، مشاعرے کی لائن سے، شاعری کی لائن سے۔ تو جو ہے ڈاکٹروں کی ٹیم نے ان کے لیے مشورہ دیا کہ وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، وزن بھی بالکل کم ہو گیا ہے، دبلے پتلے ہو گئے ہیں، بس ان کے لیے علاج کے لیے یہ ہے آخری کہ ایک خالی چمچ روزانہ صبح اور شام ایک چمچ شراب پیے، بس زیادہ نہیں، پھر ان کی تندرستی آ جائے گی، پھر چھوڑ دے طاقت آ جائے گی۔ دیگر نے کہا ہٹ جاؤ تم لوگ، یہ تو میں نے چھوڑ دی ہے، اگر میں نے ایک چمچ پی اور میں تندرست ہو گیا پھر میرے کو موت آئے گی بعد میں؟ کہا یہ تو صحیح، تو کہا پھر ابھی مرنا اچھا ہے، ابھی مرنا اچھا ہے، کیونکہ اللہ کی جو ہے یعنی اللہ جل شانہ کے حکم کو پورا کر کے مرتا ہوں۔ ڈاکٹر بھی سمجھ گئے کہ بالکل بستر پر، اور حکیم امت کو بھی یہ خبر ہو رہی ہے، دعا کر رہے ہیں غائبانہ، اور زیادہ پوچھتے نہیں۔ تجربہ دین کی نظر بہت قوی اور بہت تیز اور بہت گہری ہوتی ہے۔ پھر رفتہ 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 آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی، میں نے کہا نا لگا صحت دی، بیٹھنے لگے، چلنے لگے، کھانے پینے لگے، تندرستی آئی، یہ تو شراب بھی چھوٹ گئی اور اتنی میں داڑھی بھی بس سفید سفید ایک دم، پہچانے بھی نہیں جاتے تھے لوگ کہتے ہیں۔ اور حج کا ارادہ کیا اور ختم ہو گیا خرچ، تو حج کا ارادہ کیا تو جو ہے بہت ہی خوش ہوئے۔ حکیم امت رحمۃ اللہ علیہ تلا بھون سے کہیں جگر مراد آبادی جیسے رہتے تھے، کوئی قریبی جگہ پر تشریف لائے کہ بیان تھا، تو سب لوگ گئے، تو یہ بھی گئے بیان سننے کے لیے، اور ادب کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئے اور ملاقات کی اور مصافحہ کی۔ تو حضرت بار بار ان کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ کوئی آدمی بزرگ ایسے ہیں صاحب نسبت بزرگ کہ ان کی طرف میرا دل کھینچ رہا ہے، وہ جانے نہیں کہ جگر ہے، وہ کہ دل کھینچ رہا ہے، بار بار بیان کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی صاحب نسبت کسی سے کوئی بیعت ہوں گے، کیونکہ اس وقت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے والے ہی موجود تھے، حضرت مولانا شیخ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت والے ہی موجود تھے، ہے نا، شیخ الاسلام محمد نعیم اللہ مرکز کسی بزرگ سے۔ پھر بیان کے بعد مصاحبہ کیا اور پوچھا کہ بھائی آپ کا تعارف، تو کہا کہ حضرت وہی نالائق بدترین خلائق جس کے کتے جیسے کام تھے وہی جگر مراد آبادی۔ حضرت ایک دم کھڑے ہو گئے، کہا اٹھ جاؤ، اور سینے سے لگایا، بہت دیر تک سینے سے لگایا، بہت دیر تک نہیں، کہا تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو کیا کر دیا ہے، سب کچھ دے دیا ہے، اور میں کہا میری طاقت تو نہیں ہے لیکن سینے میں جو کچھ ہے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، یہ ہے خدا کی مہربانی ہے میرے بھائی۔ ہاں حق تعالیٰ جل شانہ قبول کرتے ہوئے دیر نہیں لگاتے ہیں، لیکن دیکھا ہے جگر نے کیسا ہے نا، کیسا جگر مراد آبادی نے جگر توڑ جو ہے توبہ کی، خاص کر کے شراب پینے کی عادت مرنے کے قریب ہے نا، لیکن شراب نہیں پی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں لوگوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو گناہ پیچھے لگ گئے ہیں مارو، ختم کر دو، اور توبہ کرو،
حق تعالیٰ جل شانہ شرابی کو، زانی کو، کتنے زانیوں کے قصے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اولیاء کرام کی فہرست میں داخل کیا، کتنے قصے ایسے ہیں. یہ تو بہرحال اب بات لمبی نہیں کرتا ہوں، بعد میں بات آ گئی. دیکھو جو اللہ ہر سیکنڈ ہر لمحے میں ہمیں جان رہا ہے، اس وقت میں کیا بول رہا ہوں میرا اللہ جانتا ہے، اس بولنے سے میری نیت کیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے اندر. آپ خود نہیں جان سکتے، میں جو بول رہا ہوں میرے بولنے کی نیت اور ارادہ کیا ہے وہ آپ نہیں جان سکتے، میں جانتا ہوں. میں نہیں جانتا ہوں، میں بھی نہیں جانتا ہوں، اس لیے کہ وہ ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں. اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں ہے نا. ہر ایک آپ میں سے کوئی بھی ایسا باقی نہیں ہے جس کو اللہ جل شانہ دیکھ نہیں رہا ہے، اس کے قلب کو میرا بندہ کس لحاظ سے، کس نیت سے کیوں آیا ہے، یہاں آ کر عشاء کی نماز پڑھی ہے، کیا اس کی وجہ تھی، کس چیز کے لیے آیا ہے. تو ایسے خدا سے. اور پھر دوسری بات اس کے ساتھ میں نے یہ عرض کی ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ تو عمومی ملاقات ہے، پھر خصوصی ملاقات موت ایک دم بلا دیا، جس کے بعد سارے دروازے بند، تو با استغفار بھی پتہ نہیں کس وقت بلا لے گا، رات کو دن کو بلا سبب بلا لے. آپ نے سنا نہیں آگے ہر ہفتے میں آپ لوگوں کو تو شاید اتنی معلومات نہیں ہوگی، لیکن چونکہ وہ ہم لوگوں کے اوپر لوگ اعتقاد کرتے ہیں، ایسے ہے تو نہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعتقاد کے مطابق کر دے وے ہے نا، کہ بھائی دعا کراؤ دعا قبول ہوتی ہے. تو بس ہر دن گزرتا نہیں، کوئی مسجد میں کوئی باہر، آج فلاں کو کینسر ہو گیا ہے، آج فلاں کو کینسر ہو گیا ہے. کل ہمارے ایک بھائی ملے، انہوں نے بتایا ان کی بیوی کے متعلق کہ ان کو بھی جو ہے ڈاکٹر نے کینسر کہہ دیا. تو میں نے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ، آپ کو بھی کہتا ہوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اور میں بھی اس سے پہلے ایک دن ملے، ایک بھائی ملے، انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد میرا آپریشن ہے ہارٹ کا، ان کے لیے بھی دعا کرو. صبح نہیں ہوتی ہے بس موت کی خبریں آتی ہے. اب یہ سب موت کے دہانے پر ہی خبر آتی ہے. تو بھئی اسی کے اندر ہم لوگ بھی ہیں، اس میں ہم لوگ بھی، پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے. ڈاکٹر کو لفظ بتائی اور کیا کہہ دیا اس نے، لیکن اس کی زیادہ فکر نہ کرو، مرنے کی زیادہ فکر نہ کرو. اللہم انی اعوذ بک من موت الہم میں واعوذ من موت الغم میں. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کا غم مجھے لگے. موت کا غم نہیں کرو. اللہم انی اعوذ بک من موت الہم میں واعوذ بک من موت الغم میں. بلکہ میں یہ کہتا ہوں اللہم بارک لی فی الموت فیما بعد الموت، میری موت میں برکت دے دے. غم کرنے سے کیا فائدہ، کسی کی موت ٹلی ہے، کسی کی موت ٹلی ہے نہیں دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعوذ پڑھا ہے، اللہم انی اعوذ بموت الہم میں واعوذ بالغم میں. موت کی فکر اور موت کا غم میرے گھر میں مت ڈال. موت تو آنے والی ہے، لیکن کیا کہ اللہم بارک لی فی الموت، میری موت کو عید بنا دے. کیا بنا دے؟ برکت مانے عید بنا دے اس کو. موت کی کیا فکر ہے، بس جس سے ملنا ہے اس سے تعلقات درست ہو جائے. صبح شام صبح شام صبح شام دوپہر کو چلتے اٹھتے بیٹھتے اسی کو یاد کرے، اسی کو یاد کرے. یہ جب کبھی موت یاد آئے تو اسی کہتے کہ اللہ موت کا معنی یہ ہے، تو نے ہمیں سکھایا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ موت کا معنی تو یہ ہے کہ تیری ملاقات. یہ تو لفظ موت ہے، لیکن یہ کیا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو آدمی اپنے پروردگار کی ملاقات، تو یہ اللہ میرے کو ایسا کر دے کہ ابھی بھی ملاقات تو ہے تجھ سے، لیکن جب خصوصی ملاقات ہو جائے تو راضی ہو جائے. بس موت کی فکر کرنے سے فائدہ کیا ہوگا، وہ تو آنے والی ہے نا. بیماری آئے ہوگی تو بھی موت، بغیر بنا بیماری کی موت، بڑھاپا آئے گا تو بھی موت، نہ آئے تو بھی موت. وہ تو ہر حال میں موت تو موت ہے. یہ تاریخ میں ہے کوئی انسان گزرا بھیا، کوئی تاریخ میں ہے کوئی جو نہیں مرا ہو ایسا؟ کوئی جڑی بوٹی ایسی ملی آج تک؟ نہیں ملی. نہیں کوئی دوا ملی تو نہیں. اس کا کیا فکر، اس کا نہیں، موت کا غم نہیں کرو، بلکہ ہے نا فکر اس کی کرو کہ موت کا معنی اللہ کے ساتھ. تو بھائی سید الاستغفار پڑھتے رہو صبح شام. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش گایا ہے. اور صبح میں جو پڑھا دل سے، ذرا ترجمہ بھی اس کا استحصال کر لو، کتابوں میں لکھا ہوا ہے.
اور اگر مغرب سے پہلے مر گیا تو اس کا اللہ سے بہت اچھی طرح ملاقات ہوگی، اور مغرب کے بعد پھر پڑھ لیا اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا، اسے بھی سوال آپ کو بہت جگہ ملی گا، یہ حاصل کر لینے کا علماء کو پوچھ کر یہ وہ ہمارا بھی چھوٹا سا کتابچہ ہے چھوٹا سا، اس میں بھی یہ سیر استغفار ہے بہت ساری۔ نماز میں جب بیٹھو 5 وقت نماز میں تو ایک دعا جو سکھائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو استغفار میں، یہ ایسی سکھائی کہ سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ایک ایک لفظ اس کا درست کرایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ایک ایک لفظ کا پڑھو اس کو اور یاد کرو۔ جو آدمی اس کو دل سے پڑھتا رہے گا، خاص کر کے نماز میں، نماز کے علاوہ اوقات میں بھی، لیکن نماز میں اس کا ترجمہ یاد کر لو۔ بھائی ہم لوگ جو ہے کیوں اس میں پیچھے پڑتے ہیں؟ یعنی اتنی سی چیز کے اندر سستی کیوں آ جاتی ہے؟ آسان ترجمہ، اور وہ نماز میں یاد تو ہوگی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا تو آپ کو یاد ہوگی، اس کا ترجمہ یاد کر لو، اور جب قاعدہ آخرہ میں بیٹھو، ہے نا، قاعدہ آخرہ میں پڑھی جاتی ہے تحیات و درود شریف کی بات، ہے نا، تو اس کو استحضار کے ساتھ ذرا پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس سے بہت ظلم کیا، بہت سارے گناہ کیے ہیں، بہت، یہ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو آپ کے علاوہ تو کوئی معافی نہیں کر سکتا ہے، تو فاغفر لی مغفرۃ من عندک، آپ خصوصی رحمت سے مجھے معاف فرما دی، انک انت الغفور الرحیم، آپ کا کام معافی کرنا ہے۔ 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، اور 5 مرتبہ کتنی مرتبہ قاعدہ، بھائی مثال کے طور مان لو کہ اگر فجر ہی ہے تو سنت اور فرض نماز دونوں کے اندر 2 مرتبہ آ گیا، ظہر ہے تو آپ اگر فرض نماز پڑھیں گے کم از کم سنت موقعہ پڑھیں گے تو پہلی 4 رکعت سنت موقعہ، 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت موقعہ، 3 مرتبہ یہ دعا آ گئی، عصر میں 1 مرتبہ آ گئی، مغرب میں بھی آ گئی 2 مرتبہ، ہے نا، یہ عشاء میں آپ پڑھیں گے 2 رکعت سنت موقعہ میں، پھر فرض میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 3 رکعت فطر واجب ہوتی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو مضمون کو رہا اللہ کے ساتھ روزانہ کا معاملہ اور تعلق کے ساتھ، آج کی اور کل کی بات نہیں، ایک دن کی بات نہیں، یا کل کروں گا پرسوں کروں گا نہیں، ابھی اینی ٹائم اسی وقت درست، باہر جانے سے پہلے معاملہ، مزہ آ جائے گا۔ پھر اللہ کے ساتھ معاملہ، نیت کر لو میرا اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ معاملہ جب درست ہوگا نا تو میں آپ کو ایک بتاؤں ایک نشانی اس کی علامت، وہ کیا ہوگی؟ چلتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان سے نکلے گا یہ اللہ معاف فرما دے، بس اتنا کافی، اللہ معاف فرما دے۔ آپ بازار میں ہوں گے تو بھی کہیں گے اللہ معاف فرما دے، گھر میں ہوں گے تو بھی کیا کہیں گے؟ معاف فرما دے، اور ٹوائلٹ میں جتنے بیٹھیں گے تو آپ کو دل گھبرائے گا کب باہر نکلوں، اور میں اللہ سے کہوں کہ اللہ معاف فرما دے۔ جہاں ٹوائلٹ سے باہر نکلا فوراً کیا غفرانک الحمدللہ الذی اسمعنا، فوراً معافی مانگو۔ اتنی کیوں دل گھبرائے گا کہ وہاں کچھ بول نہیں سکتا ہے نا، اور کبھی کبھی تو اتنا استحضار ہو جاتا ہے بزرگوں کے کہنے کے مطابق کہ یہ ہو جاتا ہے کبھی یہاں مر نہ جاؤں میں بغیر استغفار کے، لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹوائلٹ اور پیشاب کر رہا ہے لیکن اس کو دھیان ادھر ہی ہے، دھیان، لیکن میرا حکم ہے کہ مت بول، تمہارے ادب کے لیے بولتا ہے، تمہارے اور ادب کے ساتھ نہیں بولتا، وہ بھی خدا کا پیارا ہے۔ آپ کسی بڑے آدمی کے سامنے گئے اور اس طریقے سے یوں بیٹھ گئے آگے اس میں، یا طالب علم ہو، شاگرد ہو، اور کوئی اچھی بات کر کے نہیں آئے تو غصے ہوتے، کیوں نہ لائے، کیوں نہ لائے، ڈرتا کیوں نہیں؟ تو اس کے استاد شیخ کو رحم آ جائے گا کہ نہیں؟ خاموشی بھی رحم کے لیے ہے نا، تو بیچارہ بیت الخلاء کے اندر بھی تھوڑی دیر بیٹھا ہے لیکن فکر کرتا ہے کہ بول نہیں سکتا ہوں، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کی اس کی طرف بھی توجہ ہے کہ یہ ہمارے ادب کے نہیں بول رہا ہے، تو اگر کوئی مر بھی گیا تو اللہ جنت دے دے گا، فکر بھی کرے، سمجھا رہی بات؟ ہاں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے۔ کوئی اگر بیت الخلاء کے اندر مر جائے تو آپ لوگ عیب نہ لگایا کریں، عیب کو تو چھوڑ ہی دو، عیب تو لگانا چھوڑ ہی دو کسی کو، بس ضمنی اور عیب چھوڑ دو میرے بھائیو، اینی ٹائم حق تعالیٰ جلد شام گیا جانا ہے۔ تو سمجھ میں آئی کچھ بات آئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے سب کو مانتے ہو۔